سمود کی تباہی۔ قصہ سیدنا صالح علیہ السلام۔ سر جوید کلاس میں داخل ہوئے تو کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک تصویر اٹھا رکھی تھی۔ سب طلباء کی نگاہیں جوید صاحب کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر کا تعاقب کرنے لگی۔ نعمان سے نہ رہا گیا، وہ بولا، سر یہ تصویر کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، جوید صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ نعمان جھیم سا گیا اور بولا، نہیں سر، میرا مطلب ہے یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ تصویر میں آپ ہی کو دکھانے کے لیے لایا ہوں، جوید صاحب نے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر وہ تصویر وائٹ بورڈ پر لٹکا دی۔ اب آپ لوگ بتائیے یہ کہاں کی تصویر ہے؟ جوید صاحب نے اپنی کلاس کے بچوں پر ایک نظر دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ سر تصویر تو کسی پہاڑی علاقے کی ہے، لیکن گھروں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عثمان نے کہا۔ ایسے پہاڑ تو ہمارے کاغان سوات میں ہوتے ہیں، نعیم نے تصویر پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ تو بلوچستان کے پہاڑی علاقے کی تصویر ہے۔ تنویر نے تیزی سے نفی میں سر ہلا کر کہا، بالکل غلط، آزاد کشمیر میں بھی ایسے پہاڑ ہیں۔ نعیم نے اپنی معلومات کا اظہار کیا۔ تم لوگ بالکل غلط رخ پر جا رہے ہو، جوید صاحب مسکرائے۔ تم لوگوں نے شاید عثمان کی بات پر غور نہیں کیا۔ تصویر تو واقع پہاڑی علاقے کی ہے، لیکن اصل غور کرنے والی چیز ان پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے مکانات ہیں۔ سر پہاڑوں کے اندر بھی کوئی مکان بناتا ہے کیا؟ یہ نکتہ نوید نے اٹھایا تھا۔ یہ تصویر تمہارے سوال ہی کا تو جواب ہے۔ سر آپ ہی بتائیے یہ تصویر کہاں کی ہے؟ عثمان نے کہا، ذرا سوچو تو صحیح، کن لوگوں نے اپنے گھر پہاڑوں میں بنائے تھے؟ سر، نعمان نے بے اختیار ہاتھ کھڑا کر دیا۔ سر کہیں اس تصویر کا تعلق تاریخ سے تو نہیں ہے؟ بالکل درست سمجھا تم نے نعمان، جوید صاحب نے کہا، تو پھر یہ تصویر ہمارے علاقے کی نہیں ہو سکتی۔ نعمان نے پرجوش انداز میں کہا، ٹھیک کہا تم نے۔ سر اب مجھے یاد آ گیا، نعمان بولا، میں نے اپنی باجی سے ایک ایسی قوم کی کہانی سنی تھی جو پہاڑوں کو تراش کر مکانات تعمیر کیا کرتی تھی، کہیں یہ انہی کے گھروں کی تصویر تو نہیں ہے؟ شاباش نعمان، تم نے بالکل ٹھیک پہچانا، جوید صاحب نے نعمان کی ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ واقع اسی قوم کے مکانات کی تصویر ہے۔ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ مکانات صحیح حالت میں موجود ہیں، جبکہ ان مکانوں کو بنانے والے اور ان میں بسنے والے اللہ کے عذاب کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ یہ مضبوط مکان بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ سر یہ کون سی قوم تھی؟ عثمان نے سوال کیا۔ بچوں ذرا بتائیے تو، یہ کون سی قوم تھی؟ جوید صاحب نے الٹا بچوں سے سوال کر دیا۔ سب بچے گہری سوچ میں ڈوب گئے، لیکن وہ جان نہ پائے کہ یہ کون سی قوم تھی۔ بالآخر نوید بولا، سر پلیز آپ ہی بتا دیجئے نا، ہمیں اس بارے میں بالکل معلومات نہیں ہے۔ یہ قوم سمود تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام سمود تھا۔ سمود کا خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر نامی مقام پر آباد ہو گیا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ سر جوید نے بتایا۔ سر آپ نے کیا فرمایا؟ تبوک؟ یہ نام تو جانا پہچانا لگتا ہے۔ ہاں بھئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے۔ یہ بہت تکلیف دہ سفر تھا۔ اس غزوے کے لیے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بڑھ چڑھ کر اپنا مال پیش کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو گھر کا سارا ہی سامان اٹھا لائے تھے۔ جی ہاں، بالکل اب یاد آیا۔ تو قوم سمود تبوک اور حجاز کے درمیان واقع ہجر نامی بستی میں رہتی تھی،
بالکل حجاز کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، مدینہ منورہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ لوگ وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے، مضبوط عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، ان پر عمدہ نقش و نگار بھی بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ انہیں سرسبز زمین بھی دی تھی، پیداوار خوب ہوتی تھی، پھلدار اور سایہ دار درخت ہی درخت ہر طرف نظر آتے تھے، جانور کثرت سے دودھ دیتے تھے، کھانا پینا بے حساب تھا، انہوں نے کبھی بھوک کا نام تک نہیں سنا تھا۔ طاقتور اتنے تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر رہنے کے لیے مکان بناتے تھے۔ پھر یہ قبیلہ اس قدر طاقتور ہو گیا کہ دوسرے لوگ ان سے ڈرنے لگے، قبائل ان سے خوف کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بتوں کی عطا کردہ نعمتیں خیال کرنے لگے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے، دنیا میں کھو گئے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، اپنا وقت کھیل تماشوں اور ناچ گانوں میں بسر کرنے لگے، طاقتور کمزور پر ظلم کرنے لگا، مطلب یہ کہ بغیر وجہ کے زمین میں فساد مچانے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، بتوں کی پوجا کی، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب اس کے بندے اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگے، زمین میں فساد مچانے لگے، تو وہ ان پر دردناک عذاب نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں سخت ترین عذاب دے گا۔ لیکن عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا جب تک ان کی طرف اپنا کوئی نبی یا رسول نہ بھیج دے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، بھلائی کا راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم ان میں رسول نہ بھیج دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی سیدنا صالح علیہ السلام بہت نیک تھے، سچائی اور امانت کے اعتبار سے مشہور تھے، انہوں نے بتوں کی بھی کبھی عبادت نہیں کی تھی۔ نبوت ملنے پر آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن کریم میں ہے، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اور اس سے مغفرت مانگو، اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ آپ کی قوم نے آپ کا یہ پیغام سنا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم تھی جسے شرک نے اندھا کر رکھا تھا، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ باتیں انہیں بہت عجیب لگی۔ آخر وہ بولے، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی ہمارے بزرگ عبادت کرتے آئے، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شک ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر نرم انداز میں کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، عقلی نقلی دلائل کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ قرآن مجید میں اس مضمون کو سیدنا صالح علیہ السلام کی زبانی یوں بیان کیا ہے، انہوں نے یعنی سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر بھی ان کے دل ایمان سے دور رہے۔ انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام سے کہا، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ غرض انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، کہنے لگے، بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔
کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا اور مغرور شخص ہے۔ ان کی جاہلانہ باتوں کے باوجود سیدنا صالح علیہ السلام بڑے صبر اور بردباری سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، ان کی ہدایت کی تمنا کرتے رہے، لیکن سوائے چند کمزور اور غریب لوگوں کے کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں تک کہا تم جادو زدہ ہو۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا۔ جب قوم نے دیکھا یہ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے آپ کو تبلیغ سے روک دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے لیے انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ سر بھلا وہ اللہ کے نبی کو جھوٹا کیسے ثابت کر سکتے تھے؟ نعمان نے کہا بالکل نہیں، یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی۔ خیر انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام سے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے آ۔ ان کا مطالبہ سن کر سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا تم کس قسم کی نشانی چاہتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا ہم مشورہ کر کے تمہیں بتاتے ہیں۔ اب ان کافروں نے مشورہ کیا، انہوں نے طے کیا ان سے ایسا مطالبہ کیا جائے جس کو یہ پورا نہ کر سکیں۔ آخر وہ ان سے بولے اے صالح علیہ السلام کیا آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا ہاں بے شک۔ ان کے ایک سردار نے کہا اچھا تو پھر اپنے رب سے کہو اس سامنے والی چٹان سے اونٹنی برآمد ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کا مطالبہ سن کر فرمایا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ جواب میں بولے ہاں بالکل، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ یہ بات طے ہو جانے کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے مطالبے کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت چٹان کو حکم دیا، چٹان حرکت کرنے لگی اور پھٹ گئی۔ قوم سمود کے سردار اس کی طرف برابر دیکھ رہے تھے، اس کو پھٹتے وقت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے چٹان میں سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی، وہ بالکل ویسی تھی جس قسم کی اونٹنی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اونٹنی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان قدرت کو دیکھتے ہی ان میں سے کچھ سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر گمراہی میں اڑے رہے۔ اف توبہ، کس قدر بے وقوف لوگ تھے۔ کئی بچے بول اٹھے ہاں اور کیا۔ خیر جب قوم کے اکثر لوگ کفر پر قائم رہے تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، کوئی غلط حرکت کی تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کے اس خطاب کو سورۃ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو اللہ کی زمین میں پھرنے دو، چرنے دو، اسے بری نیت سے مت پکڑنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ اونٹنی عام اونٹنیوں کی طرح تو تھی نہیں، اور وہ ان لوگوں کے سامنے چٹان سے نکلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اسے عزت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہذا اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھائے۔ اب کیا ہوا، اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی، دوسرے دن کا پانی قوم سمود لیتی تھی۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اس اونٹنی کے پینے کا ایک دن ہے اور دوسرا دن تمہارے پینے کا ہے۔ چنانچہ اونٹنی اپنی باری پر پانی پیتی اور سارا پانی پی جاتی، دوسرے دن وہ کنویں کے قریب بھی نہ جاتی، دوسرے دن وہ لوگ پانی لیتے، جس دن وہ پانی پیتی اس دن ان کے لیے اتنا دودھ دیتی کہ پانی کی جگہ دودھ ان سب کو کافی ہو جاتا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح کی قوم نے مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا، وہ اس راستے سے پانی پینے آتی تھی
اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ بھئی واہ، نعمان بولا۔ باقی بچے مسکرا دیے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چند دن گزرنے پر اونٹنی نے بچے کو جنم دیا۔ اب چھوٹا سا اونٹ اپنی ماں کے ساتھ چرنے پھرنے لگا۔ بھئی واہ، ایک بچہ بول اٹھا۔ ہاں، مقررہ دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کنویں سے پانی پیتا۔ اس طرح کافی مدت گزر گئی۔ ایک دن وہ کافر سردار جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا، آخر یہ حالت کب تک رہے گی؟ ایک دن ہم پانی پیتے ہیں، دوسرے دن یہ اونٹنی پیتی ہے، گویا ہم اس کی وجہ سے ایک دن پانی سے محروم رہتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ صورتحال پسند ہے؟ تمام سردار یک زبان ہو کر بولے، ہم میں سے کسی کو بھی یہ صورتحال پسند نہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ایک بولا، ان میں ایک سردار کا نام کدار بن سالف تھا۔ اس نے تجویز پیش کی، ہم اونٹنی کو کھیتی اور پانی سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا بھلا؟ سب بول اٹھے۔ کدار نے ایک تجویز پیش کی اور کہا، تب پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم اسے مار دیتے ہیں۔ یہ سردار بڑا ظالم، دلیر اور بدبخت انسان تھا۔ قوم سمود کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ اس کی بات مانی اور تسلیم کی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زمعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمعہ ہے۔ کدار کی تجویز سن کر چند سردار ڈرے۔ انہوں نے کہا، کہیں صالح کی بات ثابت نہ ہو جائے اور ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ کدار نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، صالح نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اسے ڈر ہے کہ اس کے پیروکار کہیں باپ دادا کے دین کی طرف نہ پلٹ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور اس کے پیروکاروں پر بھی تو آئے گا۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا پروگرام طے کر لیا۔ یا اللہ رحم، عثمان نے کانپ کر کہا، اس قدر ظالم تھے وہ لوگ، اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بچوں نے افسوس کے انداز میں کہا، وہ ظالم ہی نہیں بدبخت بھی تھا۔ سیدنا عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص ہیں، ایک تو سمود کا وہ سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ ہاں تو بچوں، انہوں نے طے کیا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائے تاکہ وہ کنویں تک نہ پہنچ سکے اور ان کا پانی صرف انہی کے کام آئے اور انہیں پانی کی باری کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس برے کام کے لیے 9 سنگ دل لوگ آگے آئے۔ آپ کا مطلب ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کرنے کی ٹھان لی؟ ہاں بچوں، جوید صاحب نے ان کی بات کی تائید کی۔ اف، کس قدر سخت دل تھے وہ لوگ۔ کئی بچے بولے، وہ بہت فسادی اور شرارتی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ خیر تو وہ 9 کے 9 اندھیرے میں نکلے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، تیر اور نیزے تھے۔ وہ اونٹنی کو تلاش کرنے لگے۔ آخر انہوں نے اسے آتے دیکھ لیا۔ وہ کنویں کی طرف سے واپس آ رہی تھی۔ کدار نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی۔ اس نے ایک تیر اونٹنی کی طرف پھینکا، وہ اس کے پاؤں پر لگا۔ تیر کھا کر اونٹنی زمین پر گر گئی۔ وہ زور سے بلبلائی۔ اس کا بچہ ماں کی بلبلاہٹ سن کر ڈر گیا۔ اب باقی لوگوں نے بھی تیر چلائے اور نیزے مارے۔ اس کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ وہ تڑپی اور مر گئی۔ اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہ 3 بار بلند آواز میں بلبلایا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے۔
اپنی قوم کی طرف گئے، ان سے فرمایا تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، کیا میں نے تمہیں اس کے قتل سے ڈرایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اسے برے ارادے سے نہ پکڑنا؟ اب تم نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے ہو۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سے 3 دن تک عذاب کے آنے کا وعدہ دیا اور فرمایا اب تم 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اب انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کو جھوٹا خیال کیا اور اونٹنی کے ساتھ ساتھ انہیں بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ ان کے گھر پر حملہ کریں گے، انہیں اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ جو سرپرست ان کے خون کا مطالبہ کریں گے ان سے قسمیں کھا کر کہہ دیں گے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ وہ قتل کے وقت موجود تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کہا عہد کرو کہ ہم رات کو اس صالح پر اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر گئے ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ جن افراد نے سیدنا صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسے سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعۃ المبارک کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی، تیار ہو کر بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ ہی نیچے سے زلزلہ آ گیا، جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئی اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی تباہی کا نقشہ یوں کھینچا ہے اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جب ان سے کہا گیا تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ ہی لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا گویا کہ کبھی وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ اس طرح قوم سمود اپنے غرور و تکبر اور حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی۔ سمود کی تباہی۔ طاقت کسی اچھے آدمی کو ملے تو ایک نعمت، برے کو ملے تو ایک نشہ ہے، ایسا نشہ جو سر چڑھ کر بولتا ہے اور آدمی کو فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ جو افراد اور قومیں طاقت دینے والے کی شکر گزار ہوئیں وہ تاریخ میں نیک نام ٹھہریں، اور جنہوں نے ناشکری کی بربادی اور ہلاکت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قرآن مجید ان کے مٹ جانے کی خبر ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم ان سرکشوں، نافرمانوں اور ناشکروں جیسے نہ ہو جائیں۔ نعمت ملنے پر اس ذات پاک کا شکر ادا کریں۔ یہ کہانی ایک نافرمان قوم کی تباہی کی کہانی ہے، جس میں نصیحت بھی ہے اور عبرت کا مقام بھی، ان کے لیے جو صراط مستقیم کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔